الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا بڑائی بزرگی تعریف و توصیف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تنے تنہا اکیلا دونوں جہان کا مالک ہے، جس کی اجازت کے بغیر دنیا میں ہوائیں نہیں چل سکتی، پتے جنبش نہیں کر سکتے، غرض یہ کہ دنیا کا سسٹم، آخرت کا نظام، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد تمام نبیوں پر عامتاً اور بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
آج سے تقریباً 3 ہفتہ پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے موت کے تعلق سے خطبہ دیا تھا، اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ مرنا سبھی کو ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کی تیاری ہمیں دنیا کے اندر کرنا ہے۔ موت ہر روز ہوتی ہے، آج کوئی اور مرتا ہے، کل ہمیں مرنا ہے۔ ابھی گزشتہ کل ایک ایکسیڈنٹ میں چین پور کے آس پاس مسلمان خاتون، ایک مسلمان لیڈی، مسلمان عورت ہائیوا کا پہیا اس کے سر کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اس کا دماغ، اس کا مغز باہر نکل آتا ہے اور اسپوٹ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی مجھے خبر ملی کہ آپ کی بستی سجنا کے اندر تو میں بتا رہا تھا کہ کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ غرض یہ کہ مرنا ہر کسی کو ہے، مر کر کے یہاں سے جانا ہے، اس کی تیاری ہمیں اس دنیا کے اندر کرنی ہے۔ اور جب انسان، ایک مسلمان مرتا ہے، مسلمان کی روح قبض ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں جب وہ پہنچتا ہے قیامت کے دن، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے، ایسے متقیوں کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے انعامات رکھا ہوا ہے۔ انعامات سے اللہ رب العالمین اس کو نوازے گا۔ اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو، 7 قسم کے مسلمانوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو، اس میں سارے مسلمان شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر کیٹیگری ہے، اس کے اندر پوزیشن ہے، اس کے اندر درجات ہیں کہ ایسے ایسے درجے والے مسلمان، ایسے ایسے کوالٹی والے متقی جنت میں رہیں گے، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ جو مسلمان متقی مرتا ہے، جو مسلمان ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے مرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد یہ آیات پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس حساب سے اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ ایسا نہیں جس طریقے سے تم سانپ سے ڈرتے ہو، ایسا نہیں جس طریقے سے تم بچھو سے ڈرتے ہو، ایسا نہیں جس طریقے سے تم جو ہے باغ سے ڈرتے ہو، ٹائیگر سے ڈرتے ہو، ایسا نہیں جس طریقے سے تم ہاتھی سے ڈرتے ہو۔ نہیں نہیں، اللہ رب العالمین نے جیسے ڈرنے کا حکم دیا ہے ویسا ڈرو۔ یعنی اللہ تعالی نے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے ویسی زندگی گزارو، ویسی زندگی گزار کے اس دنیا میں رہو، اور اس دنیا سے جب جاؤ تو مسلمان کی حالت میں ہماری موت ہو جائے، مسلمان کی حالت میں ہماری موت ہو، ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو، ایمان اور تقوی کی حالت میں ہماری موت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری ہرگز موت نہیں آنی چاہیے، لیکن اس حالت میں مرنا چاہیے، تمہاری موت اس حالت میں ہونی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری موت اس حالت میں ہونی چاہیے کہ تم متقی ہو، تمہاری موت اس حالت میں ہونی چاہیے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ اگر تم ایسی صورت میں مرتے ہو اور تمہاری موت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اللہ فرماتا ہے ارے مسلمانوں، ارے متقی، ارے وہ متقی مسلمان جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہو، لین دین میں، دکانداری میں، تجارت میں، بزنس میں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، ایسے متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے، ایسے مسلمانوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَعَنَابًا، ایسے متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں باغات تیار کیے ہوئے ہیں، ایسے متقیوں کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، باغات ہوں گے، اس کے لیے فروٹس ہوں گے، ایسے ایسے پھل ملیں گے وہاں جہاں دنیا نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر جتنے فروٹس ملتے ہیں، جتنے پھل ملتے ہیں، شاید ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ کسی دیش میں وہ پھل ملتا ہے جو ہندوستان میں نہیں پایا جاتا، جو ہندوستان میں ملتا ہے کسی اور دیش میں نہیں پایا جاتا، کسی اور دنیا کے کسی حصے میں نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدائق وعنابا، ایسے متقیوں کے لیے باغات ہوں گے، ایسے متقیوں کے لیے طرح طرح کے باغ ہوں گے، ایسے متقیوں کے لیے ڈرائی فروٹ ہوں گے، ایسے متقیوں کے لیے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، مسلمانوں، مسلمان مردوں، مسلمان میری مائیں اور بہنیں غور کرو، وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مسلمانوں کے لیے، ایسے متقیوں کے لیے وہاں حوریں ملیں گی، جوان جوان حوریں ملیں گی۔ وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، ہم عمر حوریں ملیں گی، ایسی جوان دوشی جائیں حوریں ملیں گی جس کو جتنی خوبصورت والی عورت کو دنیا میں آج تک اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کیا۔ اتنی خوبصورت عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا۔ وہاں اللہ رب العالمین مسلمان مردوں کے لیے اللہ رب العالمین حوریں تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور مسلمان خاتون کے لیے، مسلمان مردوں کو جو وہاں حوریں ملیں گی، متقی مردوں کو جو حوریں ملیں گی، اگر دنیا کے اندر میاں بھی نیک ہے اور اس کی بیوی بھی نیک ہے، دونوں مسلمان ہیں، دونوں متقی ہیں، دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دونوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، دونوں اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والے ہیں، تو وہاں بھی اللہ رب العالمین جنت میں بھی دونوں کو میاں بیوی کی شکل میں اللہ رب العالمین رکھے گا، اور جو حوریں اللہ رب العالمین اس مرد کو عطا کرے گا، ان حوروں کی وہ سردار ہوں گی، وہ بیوی ان حوروں کی سردار ہوں گی، ان کا ہیڈ ہوں گی۔ یہ عورتوں کا اعزاز اللہ رب العالمین عورتوں کو اعزاز دے گا، اور مردوں کو اللہ رب العالمین حوریں عطا کرے گا۔ وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، ارے دنیا کے آج فوٹوگرافرز فلمی دنیا کی چند ہیروئنز کو دیکھ کر ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یہ خوبصورتی انہی لوگوں کے پاس ہے، اور ان خوبصورتی کو دیکھ کر ہم دنیا میں حیران اور پریشان رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہے۔ نہیں نوجوانوں، میرے بھائیوں،
ان کے جسموں پر لیپا پوتی کیا جاتا ہے، ان کے گالوں میں لیپا پوتی کیا جاتا ہے، ان کے جانگ میں لیپا پوتی کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں، ان کی پیٹھ میں، ان کے چہرے میں، ان کے بالوں میں، ان کی آنکھوں میں لیپا پوتی کیا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے۔ نوجوان میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے جو دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، اور یہ عورتیں بھی ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی مسلمان مردوں کو، متقی مردوں کو جو حوریں عطا فرمائے گا، وہ حوروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی عورت کو اس دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ وہ حور عین، ارے ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، ایسی آنکھیں والی ہوں گی جو ایک نظر اگر ادھر دیکھ لے تو دنیا روشن ہو جائے۔ وَكَوَاعِبَ تَرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ آدمی آج بہت سارے مسلمان بھی شراب کے عادی ہیں۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، ارے وہاں اچھلتا ہوا جام ملے گا، شراب ایسی ملیں گی جس میں نشہ نہیں ہوگا، ایسی شراب ملیں گی جس میں نشہ نہیں ہوگا، اور جو آدمی دل چاہے گا وہی اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا۔ جو پینے کو دل چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، جو کھانے کو دل چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں کوئی جھوٹ باتوں کو نہیں سنے گا۔ جنت میں جھوٹ باتیں نہیں ہوں گی، غلا شکوہ نہیں ہوگا، جو ہے ایک دوسرے کی برائی نہیں ہوگی، وہاں غیبت اور چغلی نہیں ہوگی۔ لا يسمعون لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش ہوگی۔ یہ ہے مسلمان مردوں کی کیٹیگری، مسلمان عورتوں کی کیٹیگری۔ اگر متقی مرو گے، اگر ہم متقی مرتے ہیں، مسلمان ہیں، متقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز میں بیان کیا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقی لوگ سایوں میں ہوں گے، متقی لوگ چشموں میں ہوں گے۔ اور یہ چشمہ نہیں، ایسی چشمہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، ساری دنیا کا ہم نے سیر نہیں کیا ہے، لیکن آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم نے دیکھا ہوگا، خوبصورت جھیلوں کو دیکھا ہوگا، اوپر سے پانی گرتے ہوئے دیکھے ہوں گے، اور آس پاس میں برکش ہوں گے، گاچھ ہوں گے، وہاں پیڑ پودے ہوں گے، کتنی خوبصورت منظر ہوتا ہے اور کتنے خوبصورت درش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، جو متقی مرد ہوں گے، جو متقی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی عورتیں ہوں گی، ایسے لوگوں کو، ایسے مردوں کو، ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ سایوں میں رکھے گا، اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین چشموں میں رکھے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ایسی جھیلوں میں رکھے گا جہاں دل لگے گا، اور ان سے کہا جائے گا، جنتیوں سے کہا جائے گا، جو متقی مسلمان مرد مسلمان عورت جو جنت میں داخل ہوں گے، فرشتے ان سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتوں، ان کو کہو کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اے فرشتوں، میرے جنتی بندوں سے کہہ دو، میرے جنتی بندیوں سے کہہ دو کہ کلو واشربو، ارے کھاؤ اور پیو، عیش کرو۔
कुलू वशरबू हनीआ, मजे ले कर खाओ, मजे लेकर पी लो, जो दिल चाहे पी लो, जो दिल चाहे खा लो। अल्लाह ताला फरमाता है वो हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, ये इसलिए बदला दिया जा रहा है कि तुम दुनिया में नेक काम किया करते थे, दुनिया में अच्छे काम किया करते थे, इस दुनिया के जिस दुनिया में तुम जिंदगी गुजारते थे वहां नेक काम किया करते थे, इसके बदले में ये सारे इनामात तुम्हें दिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी लोगों को, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले लोगों को अपने अर्श के नीचे रखेगा। अरे कयामत का दिन होगा, गौर करो नौजवानों मेरे भाइयों, कयामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम होगा, धूप और सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होगी, बहुत करीब सूरज आ जाएगा। आज तो सूरज जमीन से और पृथ्वी से लाखों मील दूर पर है, उसके बावजूद भी गर्मी के दिनों में 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने की सूरत में पानी खोलने लगता है, 50 डिग्री सेल्सियस पार करने की सूरत में पानी खोलने लगता है, हम धूप में निकल नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, सूरज करीब होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के नीचे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस पर मुस्तवी है, जिस अर्श पर मुस्तवी है, मुसलमानों का अकीदा होना चाहिए, मुसलमान अहले हदीस का अकीदा है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। पूछा जाए कि अल्लाह कहां है तो जवाब मिलना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जाती तौर पर अल्लाह ताला अर्श पर है, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत, कुदरत, इल्म, जानकारी हमारे साथ है, इस नाहियत से अल्लाह ताला हमारे साथ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जाती तौर पर अल्लाह ताला अर्श पर है। अपने अर्श के नीचे 7 किस्म के मुसलमानों को, 7 कैटेगरी के मुसलमानों को अपने अर्श के नीचे रखेगा। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफक अलैह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल इमामुल आदिल व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद व रजुलान तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफरqa अलैहि व रजुलन दात हो इमरातुन जातु हस्बिन व जमाल फक़ाल इन्नी अख़ाफुल्लाह व रजुलन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह व रजुलन तसद्दक़ बिसदक़ह फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु हत्ता युनफ़िक़ मा यमीनुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे रखेगा। पहला आदमी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इमामुल आदिल। अरे अपने अर्श के नीचे जिसको अल्लाह ताला जगह देगा, उसमें पहला नाम इमाम आदिल का है। ऐसा इमाम जो अदल करने वाला हो। इमाम साहब से मुराद नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं, इमाम साहब से मुराद है जिसकी चलती हो, जो गांव का चौधरी हो, जो गांव का सदर सेक्रेटरी हो, जो गांव का मुखिया हो, जो आस पड़ोस का सरपंच हो, जो मंत्री हो, जिसके हाथ में पावर हो, उसके पास फैसले के लिए लोग आते हो, पंचायत में उनको बुलाया जाता हो, फैसल के रूप में, जज के रूप में उनको बुलाया जाता हो। अल इमामुल आदिल, वो आदल करने वाला हो, इंसाफ करने वाला हो। ऐसा नहीं कि दाएं हाथ से पैसा मिल जाए, एक तरफ से पैसा लेता हो, इधर से भी पैसा लेता हो, उधर से भी पैसा लेता हो और गलत जजमेंट सुनाता हो, गलत फैसला सुनाता हो। ऐसा नहीं, वो अल इमामुल आदिल, अदल करने वाला इमाम हो, अदल करने वाला फैसल हो, अदल करने वाला जज हो।
تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس جج کو، اس پنچایت میں فیصلہ سنانے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ فیصلہ کرنے والے لوگ اگر آپ میں سے کوئی ہیں، غور کرو، ارے طلاق نہیں ہو رہی ہے، میاں بیوی کے درمیان تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے، یہاں میاں بیوی کا معاملہ ہے، وہاں سمدھی پریشان ہے، سمدن پریشان ہے، اور باتیں یہاں تک پہنچ جاتی ہے، فیصلہ کرنے والے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، دونوں میں طلاق کرا دیتے ہیں، اور نفسیات کو نہیں پوچھتے کہ بیوی کو کیا تکلیف ہے، ارے شوہر کو کیا تکلیف ہے، شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے، اور بیوی بار بار مائکے جانے کے لیے تیار ہے، ارے اس لیے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، بات بن نہیں پا رہی ہے، فیصلہ یہاں ہونا چاہیے کہ اے لڑکی، اے بیوی، تم اپنے شوہر کے پاس رہو، تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہے، اور تم کہاں جاتی پھرتی ہو، معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے، نہیں، ارے بہت ساری باتیں ہو گئی، سمدھی پریشان، سمدن پریشان، اور فیصلہ کرنے والے طلاق کرا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے نہیں رکھے گا۔ الامام العادل، ایسا امام، ایسا چودھری، ایسا فیصلہ کرنے والا جو عدل کرتا ہو۔ دوسرا مسلمان، دوسرا متقی جس کی کیٹیگری بیان کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ۔ ارے دوسری کیٹیگری یہ وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ تعالی کی عبادت میں ہوئی ہو۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان جس کی پرورش، جس کا اٹھنا بیٹھنا جانا سونا جاگنا کپڑا پہننا جسمانی روپ ڈھنگ پہناوا اوڑھاوا چہرہ مہرا بال کی کٹنگ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، سب اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہو۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، اس نوجوان کا چلنا، اس نوجوان کا اٹھنا، اس نوجوان کا بات کرنا، اس نوجوان کا چہرہ مہرا، اس نوجوان کا جو ہے ہیئر اسٹائل سب اللہ کے رسول کی طرح ہو، اس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو۔ ایسے نوجوان لڑکا ہو چاہے ایسی نوجوان دوشیجہ میری بہن ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے رکھے گا قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ دو کیٹیگری مسلمانوں کی کیٹیگری ہے، یہ مسلمان ہیں، لیکن کیٹیگری یہ ہے کہ اول درجے کا مسلمان ہے، فیصل بنایا جاتا ہو، فیصلہ ڈھنگ سے کرتا ہو، اگر جوانی پائی ہو اس نے تو جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کی جوانی اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزرتی ہو، تو ایسی صورت میں ایسے نوجوان مرد کو اور دوشیجہ بہن کو، جوان بہن کو، جوان بیٹی کو اگر ایسا اپنی زندگی وہ گزارتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ تیسری کیٹیگری رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا آدمی، ایک ایسا مسلمان، رجل کہا، رجل میں سب شامل ہیں، جوان نوجوان 40 پلس 60 پلس سارے لوگ شامل۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا نوجوان یا ایک ایسا آدمی، ایک ایسا مسلمان، ایک ایسا مسلمان مرد، ایک ایسی مسلمان عورت جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہو۔ ارے جمعہ کی نماز پڑھی، اثر کا ٹینشن، اثر پڑھی مغرب کی فکر، مغرب پڑھی عشاء کی فکر، عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، فجر کی فکر ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو۔ ایسی صورت میں اگر ایسا اس کا دل نمازوں سے لگا رہتا ہو، ایسا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہو، اگر مسجد میں عورتوں کا سسٹم نہ ہو تو گھر میں عورت نمازوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہو، ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ کتنے لوگ ہوئے؟ 3 کیٹیگری ہے، 4 کیٹیگری نوجوان میرے بھائیوں۔ چوتھی کیٹیگری جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے رکھے گا، رجلان تحابا فی اللہ،
اجتمع علیہ و تفرق علیہ، دو مسلمان مرد یا دو مسلمان عورت آپس میں محبت کرتے ہوں، اجتماع علیہ و تفرق علیہ، جب ملاقات ہوتی ہو تو اللہ کے لیے ملاقات ہوتی ہو، جب جدا ہوتے ہوں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو اس لیے کہ اس کا بیٹا ATM چور ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر اس سے نفرت کر رہا ہے تو اس بنا پر نفرت کر رہا ہے کہ وہ نفرت کے لائق ہے، اور اگر محبت کر رہا ہے تو اس لیے محبت کر رہا ہے کہ وہ محبت کے لائق ہے۔ سیم سسٹم عورتوں میں، ایک عورت دوسری عورت سے محبت کرتی ہے، ایک عورت دوسرے عورت سے تعلق رکھتی ہے، ایک عورت دوسرے عورت سے اپنی دوستی رکھتی ہے، تو اس لیے کہ وہ ایمان والی ہے، مسلمان ہے، متقی ہے، نمازی ہے، اس لیے، ورنہ اس لیے نہیں کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے کھیلتی ہے۔ تو ایسے دو لوگوں کو، دو مسلمان مردوں کو، دو مسلمان عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ پانچویں کیٹیگری بہت ہی حساس ہے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی مسلمان مردوں کے لیے خاص طور پر بہت ہی کٹھن ہے۔ اگر ایسی صورت میں کوئی مسلمان کھرا اترتا ہے، متقی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک ایسا مرد مسلمان جس کو کسی عورت نے گناہ کے کام کرنے کی دعوت دی ہو، گناہ کی طرف بلایا ہو، زنا کرنے پر ابھارا ہو، غلط کام کرنے پر ابھارا ہو، ریپ کرنے کی طرف ورگلایا ہو۔ غور کیجئے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیا جائے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ تک آواز پہنچتی ہے تو غور سے سنو۔ زنا جو ہوتا ہے، ریپ جو ہوتا ہے، اس میں 99% غلطی عورت کی ہوتی ہے، 1% مرد کی غلطی ہوتی ہے جو اس کے بلاوے پر ہاں بھرتی ہے، ورنہ 99% غلطی عورت کی ہوتی ہے۔ ورنہ مجال کوئی عورت 12 بجے رات کو راہ چلتے ہوئے کہیں جائے اور کوئی مرد اس کو چھیڑ دے، اگر وہ جوتے چپل کا استعمال کر لے، کوئی مرد اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام نوجوان ہیں، ان کو ورگلایا تو مصر عزیز کی بیوی نے ان کو اپنی طرف راغب کیا، زنا کی طرف بلایا، اللہ رب العالمین نے ان کو بچایا، یا وہ اللہ رب العالمین سے ڈر گئے۔ چوری کے تعلق سے جب قرآن میں آیت آتی ہے تو چور کے تعلق سے، چوری کرنے کے بارے میں جب فرمان جاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ اے فیصلہ کرنے والوں، اے حکومت سنو، جب چوری کرنے والا اگر کوئی مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کا ذکر کیا کہ مرد کا ہاتھ کاٹا جائے، بعد میں ذکر کیا کہ عورت کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لیکن زنا، ریپ، بلاತ್ಕಾರ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس کے الٹا آیت نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد 100 جلدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اس میٹر میں، چوری کی میٹر میں آگے مرد ہے، اس لیے مرد کا ذکر پہلے آیا، عورت پیچھے ہے چوری کے معاملے میں، اس لیے عورت کا ذکر پہلے آیا، الزانیۃ والزانی، لیکن زنا کرنے کے معاملے میں عورت آگے رہتی ہے، اس لیے پہلے عورت کا ذکر آیا کہ زنا کرنے والی عورت کو کوڑے پہلے لگاؤ، بعد میں زنا کرنے والے مرد کے اوپر کوڑے لگاؤ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی بیان فرمایا، رجل دعت امرأۃ ذات حسب وجمال، کسی مرد کو کسی عورت نے گناہ کی طرف بلایا ہو اور وہ مرد کہتا ہو انی اخاف اللہ، ارے میری بہن، میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا، تم تو میری بہن کی طرح ہو، یا تو میری ماں کی طرح ہو، یا تو تم میری بیٹی کی عمر کی ہو، اگر مجھے اپنی بیوی سے سنتوشٹی نہیں ہے تو میں اور شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، لیکن میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ میری ماں اور بہن،
اگر آپ کا مرد شادی کرنا چاہتا ہو دوسری، اس کی طاقت ہو، اس کے اندر جسم میں طاقت ہو، اور اس کے اندر اگر پیسے کمانے کی قابلیت ہو، وہ انصاف کرنے کا اس کے اندر مادہ موجود ہو، اگر وہ شادی کرنا چاہے تو کرنے کی اجازت دے دو، ورنہ اگر وہ گناہ کریں گے سارے گناہ کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی۔ پانچویں کیٹیگری، چھٹی کیٹیگری نوجوان میرے بھائیوں، اگر کچھ وقت زیادہ ہو تو ساتھ سن لیجئے، اس کے بعد خطبہ ختم کرو۔ ساتویں کیٹیگری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا آدمی ہوگا جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوگا، ایک ایسی عورت ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوگی، رات کے اندھیرے میں، دین کے اجالے میں، تنہائی کے عالم میں، اکیلے پن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوگا۔ رجل ذکر اللہ خالیا، اپنے رب کو یاد کرتا ہوگا، اللہ کی ذات کو یاد کرتا ہوگا، اے میرے پروردگار عالم، مجھ سے فلانا گناہ ہو چکا ہے، اے میرے مالک، اے میرے پالنہار، مجھ سے فلانا گناہ ہوا تھا، اے اللہ تیرے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو تو معاف کر دے، اے مولا تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ اگر تو ابھی معاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تو مجھے سزا دے گا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو، ایسے مرد کو، ایسی عورت کو جو تنہائی میں، اکیلا پن میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ یاد کر کے دیکھو، راتوں میں یاد کرو، ارے راتوں میں موبائل کے پیچھے مت پڑو، راتوں میں موبائل دیکھ دیکھ کر اپنی نیندیں مت لو، اللہ کو یاد کرو، تنہائی میں اللہ کو یاد کرو، اکیلے پن میں اللہ کو یاد کرو، کہیں سفر میں ہو، اکیلے ہو، اللہ کو یاد کرو، کہیں کام دھام میں پھنسے ہو، اکیلے کام میں ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، ادھر کام کر رہے ہو، ادھر اللہ کو یاد کر رہے ہو، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ایسے نوجوانوں کو، ایسے مردوں کو، ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے رکھے۔ چھٹی کیٹیگری۔ ساتویں کیٹیگری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجل تصدق بصدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا مسلمان ہوگا جو صدقہ کرتا ہوگا۔ آج تو مسلمان صدقہ نہیں کرتا ہے، صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے نوجوانوں میرے بھائیوں، کوئی اپنی جیب سے 10 20 100 50 200 500 1000 روپے نہیں نکالتا۔ بیماریاں آتی ہیں، اور بیماریاں آنے کی صورت میں ڈاکٹروں کے پاس ان کے کافی پیسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنا نہیں چاہتا، مسجد میں لگانا نہیں چاہتا، غریبوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا، محتاج کی محتاجگی دور کرنا نہیں چاہتا، کسی بیوہ عورت کی مدد نہیں کرنا چاہتا، یتیموں کی کفالت نہیں کرنا چاہتا۔ ارے بھائی یہ تو روزانہ آتا ہے، یہ روزانہ اس کا دھندا ہوا ہے، یہ روزانہ آتا ہے، 10 20 آدمی دینا نہیں چاہتا، جبکہ ہر روز آدمی کو صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل تصدق بصدقہ فاخفاها، صدقہ کرتا ہے اور چھپا لیتا ہے، ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ ارے جناب یہ تو پوری مسجد میں جو کام ہوا ہے تو میں نے کیا ہے، ارے اس مسجد کی چاروں پیلروں میں جو پیسے لگے ہیں تو میں نے دیا ہے، ارے اس کا جو فین لگا ہوا ہے تو میں نے دیا ہے، ارے بھائی اس میں جو ٹنکی لگی ہوئی تو میں نے دیا ہے۔ وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، یہاں وہاں چرچا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو وسعت دی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے راستے میں لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، فاخفاها، چھپاتا ہے، حتی لا تعلم شمال ما ينفق یمین، یہاں تک کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچہ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے رکھے، چاہے وہ خرچ کرنے والا مرد ہو، چاہے وہ خرچ کرنے والی عورت ہو۔ غور کیجئے میری ماں بہن، ہم اور آپ، ہماری مائیں بہنیں منیہاروں کے پاس کھڑی ہو کر بے جب پیسے خرچ کرتی ہیں، یہاں کھانے کے سامان نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں صرف 3 کھجور ہیں۔ میری ماں بہن غور کرو، کھانے کے لیے راشن نہیں، آٹا نہیں، کچھ بھی نہیں، روٹی نہیں، چاول نہیں، کچھ بھی نہیں،
ایک عورت آتی ہے، ایک سائلہ آتی ہے، مانگنے والی آتی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے ہوتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے نوجوانوں میرے بھائیوں، بخاری کی روایت ہے، میری ماں بہن غور کرنا، ایک عورت مانگنے والی آتی، اس کے ساتھ 2 یتیم بچے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ وہ دونوں بچے آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان سے سوال کیا جاتا ہے، اماں عائشہ آپ کے پاس کچھ ہو کھانے کا تو دے دو۔ اماں عائشہ تلاشتی ہے، پورے گھر کا جو ہے پورے گھر کی تلاشی لیتی ہے، کچھ نہیں ملتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق 1 کھجور ملتی ہے، ایک حدیث کے مطابق 3 کھجور ملتی ہے۔ میری ماں بہن غور کرنا، 3 کھجور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اپنے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہوئی ہے، کھائی بھی نہیں، 3 کھجور اس عورت کو دے دیتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے نوجوانوں میرے بھائیوں، وہ عورت تو عورت ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ وہ 3 کھجور اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، 1 کھجور ایک بچہ کو دے دیتی ہے، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دیتی ہے، 1 کھجور رکھتی ہے تاکہ کھا کے پانی پی لے۔ 1 کھجور کھانے کے بعد وہ بچے پھر سے مانگتے ہیں۔ وہ عورت وہ مانگنے والی عورت ماں کا درجہ پاتی ہے۔ وہ عورت 1 کھجور کا ٹکڑا کرتی ہے اور وہ ٹکڑا کر کے دونوں بچے کو دے دیتی ہے، خود کچھ نہیں کھاتی ہے، 1.5 کھجور دونوں بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ جب وہاں سے وہ چلی جاتی ہے، اللہ کے رسول گھر پر پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، عائشہ یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے۔ بتائیے صدقہ کرنے کا کتنا شوق تھا، 3 کھجور ہے گھر میں، بس اس کو بھی صدقہ کر دیا، اس کو بھی خیرات کر دیا۔ آج تو ہم مسجدوں میں نہیں دینا چاہتے ہیں، مدرسوں میں نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی دھان کے موسم میں اگر دھان نکالتے ہیں نا تو کھکھرا والا نکالتے ہیں، جو بچا کھچا ہے اس کو نکالتے ہیں۔ ارے جو مین دھان رکھا ہوا ہے، مین دھان جس کو آپ بورے میں بھر رہے ہیں، اس میں سے نکالو۔ اگر اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہو، عرش کے نیچے اگر جگہ پانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان 7 کیٹیگری میں اللہ ہمیں بھی شامل کر لے، اور قیامت کے دن اللہ، میدان محشر کے دن اللہ ہمیں عرش کے نیچے اللہ اپنے سائے میں جگہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں جب تک اس کائنات میں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔